بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انك لعلى خلق عظيم، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز سے تمام حاضرین میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا صدہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کے امتی ہونے کا عظیم شرف عطا فرمایا، اور پھر یہ بھی میرے مالک و مولا کا ہم پر بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی آج کی اس مبارک شب میں جمع ہو کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی وسیم بٹ، بھائی راشد بٹ اور جملہ بٹ برادران کو کہ جنہوں نے اپنے والد محترم جناب محترم مقصود بٹ رحمت اللہ تعالی علیہ اور بھائی مرحوم عابد بٹ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برسی کے موقع پر آقا دو جہاں تاجدار کائنات شہنشاہ مدینہ آقا علیہ السلام کی مبارک ذکر کی اس پاک اور روحانی محفل کو سجایا ہے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، آخری پہر ہے، التجاؤں کا ہے، تمناؤں کا ہے، اللہ کے حضور اس کے حبیب کے حضور گڑ گڑا کر اللہ اور اس کے محبوب رسول کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے بلا تمہید چند ضروری باتیں آج کی اس مبارک محفل کے حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، کہ حبیب مکرم، اے محبوب محتشم، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو مجھے گفتگو کرنے میں ذوق محسوس ہوگا۔ بے شک اللہ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ حضور کے خلق کو رب کائنات نے عظیم کہا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے بلند و بالا اور عظیم مرتبہ و درجہ ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس کا اخلاق بلند ہوتا ہے،
اس کا خلق بلند ہوتا ہے، اور دوسری وجہ کہ اس شخص کا علمی مقام بلند ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کے بلند و بالا رتبہ ہونے کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خلق میں بھی اعلیٰ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ علم میں بھی اعلیٰ ہو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں، اب جس کو رب کائنات نے خلق کا بلند مرتبہ عطا کیا، علم کا جتنا مرتبہ عظیم اور بلند عطا کیا، وہ لوگوں میں اتنا ہی ممتاز و افضل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جب تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی اور حضور کے خلق کی باری آئی، تو رب کائنات سے پوچھا، الہ العالمین، اوروں کو تو نے خلق عطا کیا اور بڑے بڑے خلق میں مقام و مرتبے والے بنائے ہیں، پر تیرے حبیب کا خلق میں کیا مقام ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قرآن اٹھا کر پڑھو، میں اعلان کر رہا ہوں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک ہم نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا، خلق عظیم عطا فرمایا۔ اور دوسری وجہ مرتبہ کمال کی یہ تھی کہ علم میں کمال ہو۔ رب کائنات سے پوچھا، علم میں بھی بڑے بلند و بالا لوگ تیری مخلوق میں ہیں باری تعالیٰ، تو نے اپنے حبیب کو علم میں کیا مقام عطا فرمایا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب مکرم، اے نبی محتشم، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آج سے پہلے، جس چیز کا علم نہ تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب سارے علم آپ کو عطا فرما دیے۔ پھر فرمایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات ہست و بو میں صرف ایک ہی میرا ایسا حبیب ہے کہ جس کے خلق کو بھی عظیم بنایا، جس کے علم کو بھی عظیم بنایا۔ فرمایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ادھر فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے حبیب کا خلق بھی عظیم ہے۔ اس مقام پر فرمایا میرے مصطفیٰ کا علم بھی عظیم ہے۔ اس مقام پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام جو سوالات اس دنیا میں تشریف لائے، رب کائنات خلق کی خیرات ہر نبی میں تقسیم کرتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک خلق بڑھتا رہا، تقسیم ہوتا رہا، مگر جب بے شک مصطفیٰ کا وقت آیا تو رب کائنات نے فرمایا جو حضرت آدم کو دیا تھا وہاں سے لے کر جو حضرت عیسیٰ کو ملا تھا وہاں تک سارے کے سارے خلق اور اوصاف جمیلہ اور خلق عظیم جتنے بھی تھے وہ سارے مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دیے۔ سارے خلق اوروں میں تقسیم کر کے عطا کیے، لیکن تاجدار کائنات کو آقا علیہ السلام نے جملہ اوصاف جمیلہ اور عظیم اخلاق کل کے کل آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے۔ اب خلق کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے لونڈی کی قسمت، جیسے لونڈی کی نسبت مالک و آقا کے ساتھ ہو گئی ہے۔ یہ بات آپ کیوں سمجھیں کہ ہم اگر چاہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اجر دے، ثواب دے، تو ہم نیکی کے کام کو تلاش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیجیے نا۔ نیکی کے کام کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ مالک و مولا ثواب دے، ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں کہ تاکہ رب کائنات اجر عطا فرمائے، ثواب عطا کرے، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاکہ مالک و مولا ثواب عطا کرے۔ ہر کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کو ڈھونڈتا ہے، اس لیے کہ رب کائنات اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے۔ اب نیکی کی نسبت خلق عظیم پر فائز ہونے سے مصطفیٰ کی نسبت نیکی کے ساتھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نے نیکی کرنا ہو تو نیکی کو تلاش کرتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم جب خود نیکی کو نیکی بننا ہو تو وہ مصطفیٰ کی زبان کو تلاش کرتی ہے، وہ مصطفیٰ کے عمل کو تلاش کرتی ہے، وہ اللہ کے حبیب کے فعل کو تلاش کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام
جو عمل کر دیتے ہیں وہ نیکی بن جاتا ہے، جو ارشاد فرما دیتے ہیں وہ نیکی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی عمل حضور نے نہ کیا ہو، ساری کائنات بھی کرتی پھرے تو وہ عمل نیکی وہ عمل نیکی نہیں بنتا۔ حضور جو عمل کر دے وہ نیکی بن جاتا، حضور جو کام کر دیں وہ نیکی بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ نماز ادا کرے، طہارت بھی ہو، پاک صاف کپڑے بھی پہن رکھے ہو، اور انتہائی خشوع و انکساری کے ساتھ نماز ادا کرے، کیوں کہ اللہ پاک ثواب عطا کرے گا۔ لیکن ایک کام وہ کرے کہ قبلہ رخ نہ ہو، مشرق یا جنوب یا شمال کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، مجھے ایمان سے بتلائیں اس کو اس نماز کو کوئی اجر ملے گا؟ بلند آواز سے کہنا، اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے خشوع بھی ہے، اس کی نماز کیا ہے؟ اس کی نماز اللہ کو پکار بھی رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، طہارت بھی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، سب کچھ نماز کا موجود ہے، لیکن ایک بات موجود نہیں کہ جس رخ کی طرف، جس سمت کی طرف اب چہرہ مصطفیٰ پھرا تھا نماز کے لیے، اس نے چونکہ اس رخ سے چہرہ پھیر لیا، رب کائنات نے اس کی نماز کو مردود کر دیا۔ رب نے فرمایا نماز کی مقبولیت چاہتے ہو تو دیکھو اس رخ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو جس رخ پر میرا باپ سجدے کیا کرتا تھا، جس رخ پر میرا حبیب سجدے کیا کرتا تھا۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص مکہ تو اب بیت اللہ کا گھر بنا، مکہ کے قبلہ ہونے سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، جب بیت المقدس قبلہ تھا اس وقت اگر کوئی شخص مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا تو مجھے ایمان سے بتلائیں اس کی نماز ادا ہوتی؟ جواب دیجیے نا بلند آواز سے، نماز ادا ہوتی نہیں۔ پھر بیت المقدس سے قبلہ بدل گیا اور خانہ خدا مکہ شریف قبلہ بن گیا۔ اب جب مکہ قبلہ بنا، اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی؟ بلند آواز سے کہیں، نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا اپنی ذات میں نہ تو مکہ مقصود ہے، نہ اپنی ذات میں بیت المقدس مطلوب ہے۔ رب کائنات کو نہ تو مکہ کی حاجت ہے نہ بیت المقدس کی حاجت ہے۔ رب فرماتا ہے ارے مجھے مکہ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے بیت المقدس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ارے بس تم یہ دیکھو میرا مصطفیٰ اپنا بددعا والا چہرہ اگر بیت المقدس کی طرف کرے تو اس کی طرف چہرہ کر لو، اگر مکہ کی طرف کرے تو تم مکہ کی طرف چہرہ کر لو۔ میں مکہ یا بیت المقدس کو نہیں دیکھتا، اپنے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ وہ کس سمت میں پھرتا ہے۔ تو اپنی ذات میں نہ تو مقصود مکہ ہوا اور نہ ہی مقصود بیت المقدس ہوا، بلکہ تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رخ کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں، رب کائنات اس کو قبلہ بنا دیتا ہے، اس کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا یہ پہلو تو دیکھا، یہ پہلو تو سنا۔ ارے مصطفیٰ کا خلق سننے والوں، مصطفیٰ کی عظمتوں کے نعرے لگانے والوں، مصطفیٰ کے علم کے قصیدے سن کر سروں کو جھومنے والوں، ارے کیفیت مست اپنے اوپر طاری کرنے والوں، عظمت مصطفیٰ دیکھنی ہو تو یہ خلق عظیم ہے مصطفیٰ کا، علم عظیم ہے مصطفیٰ کا۔ ارے مصطفیٰ عظیم تو اتنے کہ سارا جہاں نیچے رہ جائے، مصطفیٰ اوپر چلے جائیں۔ ارے مصطفیٰ عظیم تو اتنے کہ سدرۃ المنتہا پر فرشتے ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ تکنے کے لیے مدتوں منتظر رہیں۔ ارے عظیم تو اتنے کہ کعبہ قوسین پر جا بیٹھے۔ ارے مصطفیٰ عظیم تو اتنے خدا کے حضور جا کر خدا سے سرگوشیاں کریں۔ ارے مصطفیٰ عظیم تو اتنے کہ جس شہر مکہ کی زمین پر قدم رکھنے خدا اس زمین کی قسم اٹھا لے۔ ارے عظیم تو اتنے، ارے عظیم تو اتنے چہرہ اٹھا کر چمکتے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ ارے عظیم تو اتنے ہاتھوں کی مٹھی میں کنکریوں پر توجہ کر دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ ارے عظیم
ڈوبے سورج کو اشارہ کر دے تو پلٹ کر اثر پا جائے. ارے عظیم تو اتنے کہ ولادت کے وقت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عظیم تو اتنے کہ ولادت مکے میں ہو، رب کائنات سارے عالم کو اپنے نور سے منور کر دے اور ایسا منور کرے کہ مکے سے کھڑے ہو کر ساری دنیا نظارہ ہو جائے. عظیم تو اتنے کہ زمین بھی جن کے قدموں پر رشک کرے اور عظیم تو اتنے کہ آسمان بھی جن کے قدموں پر رشک کرے. قربان جائیں اس محبوب نبی کا امتی ہونے کا. رب کائنات نے ہمیں شرف عطا فرمایا. بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مفکر ہیں، تاجدار کائنات کے علم و کمال اور مرتبے پر انگلی اٹھاتے ہیں. ارے خدا کی قسم رونا آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے. ارے کس کی طرف تنقید کی انگلی اٹھا رہے ہو؟ ارے اس حبیب کی طرف جس کی خاطر رب کائنات نے فرمایا اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو اس دنیا کو کبھی پیدا نہ فرماتا. یہ جو سب کچھ ہے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں تو ملا ہے. اب کوئی کہے کہ آقا دو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی کمالات میں کمی ہے، حضور کو وہ خبر نہیں، معاذ اللہ کے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. اب سن لیجیے حدیث مبارکہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا فی مکان بیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکانا فاخبرنا ان بدع الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم وحفظ ذلك وحفظه ونسيه من نسيه. اب سن لیجئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز تاجدار کائنات ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور ہمیں تاجدار کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے خلق سے لے کر ابتدائے دنیا سے لے کر کہ جب سے رب نے مخلوق بنائی ہے تب سے لے کر جنت کے جنت میں داخل ہونے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں ان کے مقام میں داخل ہونے تک رب کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتوں کا علم ہمیں عطا فرما دیا. جنت کے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تاجدار کائنات نے ابتدائے خلق سے لے کر جو کچھ ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا سارے کا سارا علم صحابہ کرام کو واضح فرما دیا. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم میں سے جس کو جتنا یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا. بھلوانے میں بھی بہت سے حکمت کار فرما تھا. ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی بخاری شریف کی. حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ قَائِلٌ. ارے مصطفیٰ کے غلاموں، مصطفیٰ کی عظمت سماعت کرنے والوں، مصطفیٰ کے عشق میں رات کی اس اندھیری رات میں اس مقام پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی گیت سننے والوں، رشک ہے تمہاری قسمت پر کہ اس نبی کے امتی ہونے کا تمہیں شرف حاصل ہے کہ جس کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا فاخبرنا بما كان وبما هو قائل. عمر بن اخطب فرماتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے جو کچھ آج سے پہلے ہو چکا اور جو بعد از قیامت ہو رہا تھا ساری باتوں کا علم ہمیں عطا فرما دیا، ساری باتیں ہمیں بیان فرما دیا. قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت علم پر، علم و کمال پر. اب یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف سے بیان کر رہا ہوں. یہ ایسی نہیں کہ جس کی سند میں جس پر کوئی جرح کی جا سکے. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا معراج کا واقعہ، تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا. ذرا سب کہہ دینا مل کر سبحان اللہ. مزہ نہیں ہے، سب مل کر بلند آواز سے کہہ دیں میں
نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا. قربان جائیں, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, اے حبیب جب تو میرے پاس آ رہا تھا تو دو فرشتے مقرب ملائکہ آپس میں کسی بات میں جھگڑا کر رہے تھے. حبیب کس بات پر جھگڑ رہے تھے؟ قربان جائیں حضور کی عظمتوں پر کہ رب کائنات مصطفیٰ سے پوچھ رہا ہے, حالانکہ خود جانتا ہے لیکن اپنے حبیب سے پوچھا. تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہوا الہ العالمین, تو بہتر جانتا کہ وہ کس بات پر قسم کر رہے تھے, جھگڑا کر رہے تھے. اس کے بعد تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے اپنا دست قدرت اور اپنا دست رحمت میرے دونوں شانوں کے درمیان میری پیٹھ پر رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کے دست رحمت کی وصول فیض کی ٹھنڈک میں نے اپنی دونوں شانوں کے درمیان چھاتی میں آتی محسوس کی. اللہ کے وصول فیض کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتی میں محسوس کی. حضور نے ارشاد فرمایا جیسے ہی رب کائنات کے دست رحمت کے وصول فیض کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتی میں محسوس کی, فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, ویسے ہی جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے تمام کا علم مجھے عطا ہو گیا. اللہ نے دست قدرت رکھا. رب کائنات کے اس دست رحمت اور دست قدرت کا کمال یہ ہوا جو ساتوں آسمانوں میں ہے وہ بھی, جو ساتوں زمین میں ہے وہ بھی, سارے کا سارا علم مجھے عطا ہو گیا. اب سن لیجئے مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے, اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں کا علم اور ساتوں زمینوں کا علم عطا ہو گیا, اس سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں سے اوپر بھی جو کچھ ہے, مالا اعلیٰ سے اوپر کی بھی جو دنیا ہے اس کا بھی, اور ساتوں زمینوں سے نیچے جو کچھ بھی ہے تمام کا تمام علم رب کائنات نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو عطا کر دیا. اور پھر اسی حدیث مبارکہ کی شرح میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشاعت العلماء میں بیان فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو جملہ کلی علوم پر اور جملہ جزوی علوم پر کمال احاطہ عطا فرما دیا, تمام علوم پر احاطہ عطا فرما دیا. علم کے حوالے سے ایک آخری حدیث مبارکہ مشکات شریف میں ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ بڑی توجہ طلب, ایک بار ذرا سب مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ. حضور کا ذکر سن رہے ہیں, محبت اور ذوق کا اظہار فرماتے رہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ایک یہودی چرواہا تھا, بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے. ایک یہودی چرواہا تھا, وہ بکریاں چرا رہا تھا. تو بکریاں چراتے چراتے کہیں سے ایک بھیڑیا آ گیا اور اس کے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر شکار کی غرض سے اٹھا کر لے گیا. وہ جو چرواہا جو یہودی تھا وہ اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور اپنی جو بکری تھی اس کو چھڑوانے کے لیے بالآخر اس نے کسی بھی طرح کوشش کر کے اپنی بکری کو چھڑوا لیا. تو وہ چرواہا کہتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ چرواہا کہتا کہ وہ جو بھیڑیا تھا وہ پہاڑ کی ایک چوٹی اور ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں پاؤں اس طرح کھڑے کر دیے کہ جیسے اللہ کے حضور دعا کر رہا, اور دونوں پاؤں اٹھا کر وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے, اللہ نے اسے زبان عطا کی, وہ کلام کرتا ہے. وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ الہ العالمین یہ بکری میری غذا تھی جسے تو نے میری غذا بنایا, لیکن یہ جو چرواہا ہے یہ میری غذا مجھ سے چھین کر لے گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ گفتگو سنی, اس چرواہے نے بھیڑیے کی زبان سے یہ کلام سنا, تو وہ بھیڑیے کے پاس وہ چرواہا گیا اور کہنے لگا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر تعجب والی بات میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ کوئی بھیڑیا ہو کر بھی خدا سے کلام کر رہا ہے. بڑے تعجب کی بات دیکھی ہے. اب سن لیجئے, اگر یہ بات پسند آ جائے تو اتنی بلند آواز سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیجیے گا تاکہ اگر یہاں پر کوئی منافق بھی سننے والا ہے, حضور کی عظمت کو کم سمجھنے والا بھی سننے والا ہے, تو اس کا اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ سن کر اس کا دل بھی دہل
بھیڑیا جواب دیتا ہے اس چرواہے کو کہ ارے چرواہے تجھے اس میں کیا عجیب بات لگ رہی ہے؟ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات پر حیران ہوں، میں تو اس سے بھی زیادہ ایک عجیب اور حیرت انگیز بات جانتا ہوں۔ بھیڑیے سے پوچھا اس چرواہے نے تو کیا عجیب بات جانتا ہے، تو کیا حیرت انگیز بات جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا، بھیڑیا کہتا ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں کھجوروں کے شہر میں مدینہ منورہ کی طرف اشارہ تھا اس بھیڑیے کا، وہ بھیڑیا کلام کر رہا ہے اس چرواہے سے، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے، وہ بھیڑیا کہتا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں اور کھجور کے درختوں والے شہر میں بستی میں ایک مسلمانوں کا نبی، ایک ایسا نبی رہتا ہے کہ جو گزشتہ زمانوں کی بھی خبر دیتا ہے اور جو بعد میں آنے والے زمانے ہیں ان کی بھی خبر دیتا ہے۔ قربان جائے وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے، وہ یہودی بھی پلٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضور کے قدموں میں گر کر اس نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ جس وقت وہ یہودی مسلمان ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کی تصدیق فرمائی۔ اب غور طلب امر یہ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک جانور ہو کر، ایک بھیڑیا ہو کر وہ مصطفیٰ کے علمی کمال کا اعتراف کرتا ہے تو کتنا بڑا ہوگا وہ بد نصیب مصطفیٰ کا امتی جو امتی ہو کر بھی مصطفیٰ کے علم پر انگلی اعتراض اٹھاتا ہے۔ جانور بھی آقا علیہ السلام کے علمی کمال کا اعتراف کرتے ہیں، حضور کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب خلق کی طرف آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ جو خلق عظیم عطا فرمایا، وہ جو خلق میں اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا، ارے حضور کا خلق دیکھنا ہے تو فتح مکہ کا دن ہے، تاجدار کائنات صحابہ کی جماعت کے ساتھ مدینہ مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، مشرکین مکہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، ان کے قدموں پر، ان کے جسموں پر، ان کے چہروں پر لرزہ طاری ہے کہ 10 برس تک ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں، انہیں پریشان کرتے رہے ہیں، اور مصطفیٰ مسلمانوں کے نبی آقا دو جہاں علیہ السلام کو ہم نے مجبور کیا کہ وہ مکہ سے تلواروں کے سائے میں ہجرت کریں۔ آج خبر نہیں ہم سے کیا انتقام لیا جائے گا، آج ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، وہ اس خیال میں ہیں، اس وہم میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ جب وادی مکہ کے قریب پہنچے تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی آگے تشریف لے کر گئے اور بلند آواز سے اعلان کرنے لگے کہ آج انتقام کا دن ہے، تیار ہو جاؤ، آج انتقام کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب خبر ہوئی اور مصطفیٰ نے سنا کہ میرا صحابی تو انتقام کا اعلان کر رہا ہے، قربان جائے خود تاجدار کائنات اپنی سواری پر آگے تشریف لائے اور اعلان کیا، نہیں اليوم والمرحبا، آج انتقام کا نہیں بلکہ رحم کا دن ہے، آج انتقام کا نہیں بلکہ رحم کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے خانہ خدا میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، ارے کوئی کہے اگر مصطفیٰ کی رحمت کم ہے، یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، تو خدا کی عزت کی قسم فتح مکہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے، تاریخ کی کتابوں کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیجئے، مصطفیٰ جیسی معافی اور رحمت کی مثال کائنات میں دوسری کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو خلق دیکھیے، آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ارے ڈرتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ارے لوگو اللہ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کا ثبوت مصطفیٰ نے پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا آج اسے امان ہے، آج اسے امان ہے۔ ابو سفیان کون ہے؟ فتح مکہ کے دن ایمان لایا، 10 برس تک مصطفیٰ کے خلاف جنگ کرتا رہا، لیکن کرم مصطفیٰ دیکھیے، فرمایا جو اس دشمن کے گھر، چلو آج ہی ایمان لایا، لیکن جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اسے امان ہے۔ پھر مزید کرم دیکھیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ارے لوگوں جس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے آج اسے بھی امان ہے، اور حد سے بڑھ کر خدا کی قسم مصطفیٰ نے ساری رحمتوں کے دروازے توڑ دیے، کرم
جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے گا آج اسے بھی امان ہے، آج اسے بھی امان ہے۔ حضور کا خلق دیکھنا ہے تو فتح مکہ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک یہودی کا جنازہ گزرتا، حضور کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، جنازے کے احترام میں سب کہیے نا کیا ہو جاتے ہیں؟ بلند آواز سے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، حضور کھڑے ہو گئے، صحابی جو ساتھ تھے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ یہودی ہے، یہودی کا جنازہ ہے، اب قربان جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مصطفیٰ کا خلق دیکھیے، مصطفیٰ کی رحمت دیکھیے، مصطفیٰ کا کمال عجز و انکساری دیکھیے، اور امت کے لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درس چھوڑا ہے وہ دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ارے میرے صحابی سن، اگر یہودی ہے تو ہوتا پھرے لیکن انسان تو ہے، اس کی قدر و قیمت تو ہے، یہودی ہے تو ہوتا رہے لیکن چونکہ رب نے اسے انسان بنایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہودی کی عزت و احترام بھی کتنا تھا، اور زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد جنازہ جا رہا ہے، وہ مصطفیٰ جس کے قدموں کو چومنے کے لیے آج بھی ترستا ہو، وہ مصطفیٰ یہودی کے جنازے کے گزرنے کے وقت خود قیام کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کسی ہستی کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی مفکر و مدبر و مفتی کی خلق کی ایک مثال بھی پیش کر سکتا ہے؟ جواب دیجیے نا، پیش کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم کائنات دوبارہ سے بنے، دوبارہ سے لوہے محفوظ پر تقدیریں لکھی جائیں، پھر بھی کوئی مصطفیٰ جیسا خلق نہیں لا سکتا، حضور جیسا خلق نہیں لا سکتا۔ آخری روایت بیان کر کے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آخری بات بیان کر کے گفتگو کو کہ اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی مبارکہ میں ایک حج فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں مدینہ منورہ سے حج کے لیے نکلے، مدینے سے 30 میل دور وادی روحہ میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جملہ صحابہ نے پڑاؤ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریدہ کو بلایا اور فرمایا کہ بریدہ دیکھو میں نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، دیکھو کوئی ایسا مکان ہے کہ جو خالی ہو کہ جہاں پر قضائے حاجت کی جا سکے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گیا، مقام روحہ کے ہر اطراف اور اکناف میں ڈھونڈا، ہر سمت گیا، لیکن ہر مقام پر لوگوں کا رش تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی ایسی تنہائی والی جگہ نہ ملی کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے ساتھ قضائے حاجت پردے میں فرما سکتے۔ واپس تشریف لاج کیا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہر طرف افراد ہی افراد تھے، ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پر پردہ ہو اور آپ قضائے حاجت کر سکیں۔ اب سن لیجئے تاجدار کائنات کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں، مزہ لیجئے اور سن لیجئے اور یہ کیف اور سرور دل میں محسوس کریں کہ رب کائنات نے ہمیں کس عظیم نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے بریدہ تم نے کسی جگہ پر کوئی درخت دیکھے، کوئی پتھر دیکھے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھجور کے چند چھوٹے چھوٹے درخت دیکھے ہیں اور چند پتھروں کی سلیں دیکھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بریدہ ان کھجور کے درختوں کے پاس جاؤ اور ان سے یہ میرا پیغام دے دو انہیں جا کر، اور انہیں حکم دو کہ تمہیں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے قضائے حاجت کے لیے آنا ہے، تم پردے کی جگہ بنا لو۔ ابو بریدہ حدیث روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں میں پلٹ کر ان کھجور کے درختوں کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہیں اللہ کا رسول مصطفیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے پردے کی جگہ بناؤ۔ آپ فرماتے ہیں حدیث میں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، یہ الفاظ سننے تھے درختوں کے کہ وہ اپنی جڑیں اکھیڑ کر زمین سے نکلے اور ایک جگہ پر ایسے جمع ہو گئے کہ جیسے پردہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہی حکم پتھروں کو دیا، پتھروں کی سلیں تھی وہ ایک کے
اوپر دوسری خود بخود اٹھ کے لگنے لگی اور ایک مقام پردہ جگہ بن گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, قضائے حاجت کیا, اور جب واپس تشریف لے کر گئے تو حضرت ابو ہریرہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ان درختوں سے کہہ دو اور ان پتھروں سے کہہ دو کہ مصطفیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب جس مقام پر تھے پلٹ کر نہیں چلے جاؤ. قربان جائے, آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ وہ درخت واپس پلٹ کر زمین پر اسی طرح دھنس گئے کہ جیسے کبھی نکلے ہی نہ ہو. قربان جائیں, درخت بھی مصطفیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں, پتھر بھی مصطفیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں, ارے چاند بھی مصطفیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے, ارے پہاڑ بھی مصطفیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں, ارے بستیاں, شہر, محلات و اطراف و اکناف, کائنات کی ہر سمت, مشرق مغرب, جنوب و شمال, ہر شے مصطفیٰ کی عظمت کا اقرار کرتی ہے. ارے سب سے بڑھ کر یہ مخلوق کیا, رب کائنات نے فرمایا ارے تم اقرار کرو نہ کرو میرا اعلان ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ارے لوگوں, میں اپنے مصطفیٰ کی عظمت کا خود اقرار کرتا ہوں. اللہ خود اپنے حبیب کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے, اعلان فرما رہا ہے. خدا کی قسم, حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم درود شریف پڑھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. درود شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درود و سلام کی محفل ہے. اللہ کے پیارے پیارے ثنا خوانوں سے حضور کی ثنا پڑھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. سن لیجئے, یہ حضور کا ذکر فقط ہم کرتے نہیں اور آپ صرف سنتے نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی زندگی میں حضور کے ہمراہ رہتا تھا, حضور کے ساتھ رہتا تھا, اور فرماتے ہیں ایک روز ہم دو پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے, وہاں پر بے شمار درخت تھے. علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم, جب اس جگہ سے گزرے تو کوئی ایسا پتھر نہ تھا اور کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ جو مصطفیٰ پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا نہ بلند کر رہا ہو. ارے آج کی شب یہاں پر اس مقام پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے گیت گانے والوں, مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا کرنے والوں, حضور کے تذکرے کرنے والوں, حضور کی نعتیں سن کر, حضور کا درود و سلام سن کر مست اور مگن ہونے والوں, سنو یہ فقط ہم کر یا آپ سن نہیں رہے, بلکہ عرش کا کوئی ایسا پتھر نہیں ہے, درختوں کا کوئی ایسا پتا نہیں ہے, صحرائی زمین کا کوئی ایسا کوئی قطرہ نہیں ہے, اور دریا اور سمندروں کے پانی کا کوئی ایسا قطرہ نہیں ہے جو خدا کی عزت کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ کر رہا ہو. اگر آنکھ ہو دیکھنے والی, آخری جملہ ہبا کر رہا ہو آپ کو, گرہ سے باندھ لیجئے کہ اگر آنکھ ہو دیکھنے والی اور کان ہو سماعت کرنے والے, تو خدا کی عزت اور وقار کی قسم کائنات کے جس مقام سے گزریں گے مصطفیٰ کی عظمت دکھائی دے گی, زمین کے جس حصے سے گزریں گے مصطفیٰ کے گیت آپ کی کانوں میں سنائی دیں گے. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.